3 کیسز میں سے 2 کو تفصیل سے پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو ان ججوں کے پاؤں دھو کے پینے چاہیے کہ انہوں نے اتنی عجلت میں اتنی غلطیوں کے ساتھ وہ فیصلے سنائے. مجھے لگا ڈیلیبریٹلی وہ اس کا فائدہ عمران خان کو پہنچا رہے ہیں. شاید ججز یہ سمجھ گئے تھے کہ ان کو یہ فیصلے دینے پڑیں گے. اور ایک جج نے مبینہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کلیم کرتی ہے کہ انہوں نے اشارہ کیا, اور مجھے یہ بات تحریک انصاف کے سینئر رہنما نے تھوڑے دن پہلے اپنے آفس میں بتائی, اشارہ کر کے کہ جج نے کہا کہ میرے یہ ایسے مجھ سے ایسے فیصلہ زبردستی کے فیصلے. ایک جج نے یہ کہا. دوسرے نے کہا مجھے تو یہ نہیں پتا میرے بچے کہاں ہیں اس وقت. تو جن حالات میں ججز نے یہ فیصلے دیے, پھر ججز جو میکسیمم نیکی کر سکتے ہیں اس صورتحال میں وہ یہ کر سکتے ہیں جیسے پولیس کرتی ہے. پولیس کو کسی نے ایک کاغذ پکڑا دیا کہ عمران ریاض پہ آپ نے بغاوت کا اور غداری کا پرچہ دینا ہے, اور پورے پنجاب میں آپ نے دینے ہیں, یہ پیٹرن ہے جس کے اوپر پرچہ دینا. کاپی پیسٹ پیٹرن دیا نا. سمپل. اب پولیس کا کام, پولیس بہت سمجھدار ہے, پولیس کو پتا تھا کہ ہر پرچے کا مدعی الگ ہے, تو تحریر بھی تھوڑی الگ ہونی چاہیے. ہر تھانے کے اندر مقرر بیٹھا ہوا ہے, تحریر لکھنے کا ماسٹر ہے, وہ سب کو کہہ دیتے کہ بھئی یہ پیٹرن ہے 4 لائنوں کا, اس کے اوپر آپ نے پرچہ بنانا ہے, الگ الگ قسم کا بنا دیں. سب اپنے اپنے ذہن سے بنا لیتے. جان بوجھ کے پولیس نے سارے ایک پیٹرن پہ پرچے دیے 18 کے 18. کیوں؟ مجھے ایسا لگا کہ پولیس نے کہا ٹھیک ہے آپ ہم سے غلط کام کروا رہے ہیں, ہم کر تو دیں گے لیکن غلط طریقے سے کریں گے. اس کا فائدہ ہم عمران ریاض کو دیں گے کیونکہ ہماری نظر میں یہ بے گناہ ہے آدمی. نوکری بھی کر لی, انہوں نے نوکری بھی کر لی, فارمیلٹی بھی پوری کر لی, اور مجھے اور آپ کو فائدہ بھی دے دیا, لڑنے کے لیے مواد بھی دے دیا. بہت سے ایسے پولیس والے ہیں جو سینئر آفیسرز ہیں, میں ان کو پروفیشنلی ریپرزینٹ بھی کرتا ہوں, میرے دوست بھی ہیں, کئی جگہ پہ بیٹھے انہوں نے ریزسٹ بھی کیا, کچھ نے کہا بھائی نہیں بنتا ہم کیسے دے دیں. خیر ان کو بہرحال کچھ نہ زیادہ ٹف ٹائم بھی فیس کرنا پڑا, لیکن بہت ساروں نے ہمارے پہ قدرتی طور پر اللہ نے احسان کروا دیا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کے بےہودہ بونڈے قسم کے ایف آئی آرز دی کہ پہ در پہ جو ہے ون آفٹر دی ادر جو ہے نا وہ ڈیمولش ہوتی گئی. 3 درجن ضلع ہیں, 3 درجن, تو ہمارے پہ پرچے 15 ضلعوں میں ہوئے ہیں. جی ہاں. باقی اضلاع کے اندر باقی اضلاع نے ہم پہ پھر پرچے نہیں دیے نا. ایسے ہی ہے. پھر ایف آئی اے پہ ابھی بڑا دباؤ تھا تھوڑے دن پہلے, اور کہ جی آپ تیاری پکڑیں, اور مجھے اندر سے پتہ چلا ہے کہ ایف آئی اے کے لوگوں نے ریزسٹ کیا. انہوں نے کہا جی دیکھیں, اور میں بڑی قدر کرتا ہوں اس بات کی, دیکھیں میں جنہوں نے مجھے پکڑا ان کی بھی قدر کرتا ہوں. دیکھو مجبوری ہوگی تو پکڑا نا مجھے, آف کورس بہت پریشر ہوگا تو پکڑا مجھے. پکڑنے والے خود کہتے ہیں سر آپ کو پتہ ہے کہ ہم مجبور ہیں. لیکن ایف آئی اے کے جن لوگوں نے ابھی ہمت دکھائی انہوں نے کہا کہ دیکھیں عدالت میں ہم نے فیس کرنا ہوتا ہے, آف کورس فیس کرنا ہوتا ہے, اور they have to give some justification. ہمیں کچھ تو ایسا مواد ہو جس پہ ہم اس آدمی کے خلاف مقدمہ درج کریں, کوئی ایسی سالڈ چیز یا ایویڈنس ہمارے ہاتھ میں ہو. اب اس نے کیا کچھ نہیں ہے, ہم اس پہ بغاوت کی غداری کے مقدمے ڈال دیتے ہیں کہ جی بغاوت پہ اکسا رہا ہے, اور عدالت میں جا کے ہم پروف نہیں کر پاتے, وہاں پہ لوگ ہمارے پہ ہنستے ہیں کیونکہ وہ قانونی بنیادوں پر ہی نہیں ہے, وہ واضح نظر آتا ہے. تو جب اس کا کوئی ہم قانون کے مطابق کر نہیں رہے تو ہم جسٹیفائی عدالت میں جا کے کیسے کریں گے؟ تو عدالت میں تو فیس جو سامنے آئے گا وہ تو اس آئی او کا آئے گا نا. آف کورس وہ بیچارہ وہاں شرمندہ کھڑا ہوگا, یا پروسیکیوٹر بیچارہ پریشان کھڑا ہوگا, کتنا پریشر ڈال لیں گے ایک جج پہ, الٹیمیٹلی وہ مجھے چھوڑنا پڑ جائے گا انہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں, اداروں کے اندر بہترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک حد تک کی زیادتی کی جا سکتی ہے. اب ایک دیکھیں نا نیا مقدمہ ہے, آج میں سوشل میڈیا کو داد دیتا ہوں ایک وجہ سے. جیسے ہی عمران خان نے ایک ٹویٹ کیا, اس ٹویٹ کا ایک آدھا حصہ جو ہے اس پہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے بھی کہا جی وہ متنازع ہے. ایک آدھے حصے پہ, ایک آدھی لائن پہ, کہیں پہ انہوں نے کہا جی یہ متنازع ہے, باقی وہ کہتے ہیں جی کہ یہ فیکچول ہے. تو کیا یہ باتیں یا متنازع باتیں اس سے پہلے کسی نے نہیں کہی؟ اب سوشل میڈیا کی یہ پاور ہے کہ انہوں نے نکال کے نواز شریف کے, خواجہ آصف کے, خواجہ سعد رفیق کے, مریم نواز کے, احسن اقبال کے, اور باقی جتنے بھی بڑی پولیٹیکل فگرز ہیں ان سب کے اسٹیٹمنٹ نکال کے انہوں نے سوشل میڈیا کے چوک پہ رکھ دیے, اور آتے جاتے لوگ اس کو ٹھڈے مار رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں اس نے بھی کیا تھا. اب لوگ کہہ رہے ہیں یہ حلال اسٹیٹمنٹ ہے, یہ حرام اسٹیٹمنٹ ہے. وہی بات نواز شریف کرے تو نہ بغاوت کا مقدمہ ہوتا ہے, نہ مسلم لیگ نون کے اوپر بین لگتا ہے, نہ وہ پارٹی ختم ہوتی ہے. وہی بات اگر عمران خان کرے تو اس کے اوپر بین بھی لگ جاتا ہے, بغاوت کا مقدمہ بھی درج ہوتا ہے, اور یہ کوشش کی جاتی ہے. عدالت کے اندر یہ مقدمات نہیں ٹھہر سکتے, آف کورس نہیں ٹھہریں گے. مجھے پتہ کیا لگتا ہے جی, اس کے اوپر تھوڑی سی ہمیں بات کرنی چاہیے,
کیونکہ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ عمران خان کو کیا پڑی تھی اس وقت اٹھا کے ابو الرحمان کمیشن دسمبر میں ہونی چاہیے تھی. ایکچولی تو یہ اسٹیٹمنٹ دسمبر میں آتے ہیں جب 16 دسمبر کو سارحہ ہوا تھا مشرقی پاکستان کا یا سقوط ڈھاکہ ہوا تھا, تو یہ اسٹیٹمنٹ نارملی دسمبر میں آتے ہیں, اس سے پہلے کم آتے ہیں. یہ اتنی گرمی میں مئی جون میں عمران خان صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دے دی؟ عمران خان کو شاید یہ آئیڈیا ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ایک رستہ کھلے گا عمران خان پہ نئے مقدمات درج کرنے کا, غداری یہ وہ. شاید عمران خان یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو آج تک ڈسکس نہیں ہو سکیں اس ملک میں, اب ان پہ ڈسکشن شروع ہو جائے. میں نے اس کے اوپر بڑا غور کیا. اسٹیبلشمنٹ نے نا آج سے پہلے جس نے بھی حمود الرحمان کمیشن کی بات کی اس کو کبھی رسپونڈ نہیں کیا, اس پہ کبھی مقدمہ درج نہیں کیا, اس کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہیں کی. کیونکہ کارروائی کا مطلب یہ ہے کہ کس چیز پہ کارروائی ہوئی؟ جی حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے اوپر اس نے بات کی. وہ رپورٹ کیا تھی؟ پبلک ڈاکومنٹ ہے ایک, وہ الگ بات ہے کہ اس کو پبلک کرتے نہیں ہیں, بٹ دیٹ ہیز بین یو نو کمیشن رپورٹ جو ہے اس میں سارے فیکٹس اور سرکمسٹانسز جو ہیں آج تک چیلنج کسی نے نہیں کیا. نہیں, کسی نے چیلنج نہیں کیا اس کو پبلک. اگر وہ دیکھیں آج تک میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کی یا حکومتوں کی سوچ یہ تھی کہ اس پہ کارروائی اس لیے نہیں کرنی کہ یہ معاملہ کھل جائے گا اور مزید کیچڑ اچھلے گا. وہ جو چیپٹر بند ہو گیا وہ چاہتے تھے وہ چیپٹر بند رہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی پارٹی تھوڑی ڈیفینسو ہوئی تھی, لیکن عمران خان سے ملنے کے بعد وہ واپس تگڑے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا جی غداری کا ایک مقدمہ ہی ہے نا, اتنے سارے اور بھی ہیں یہ بھی لے لو. لیکن اس غداری کے مقدمے کے بہانے قوم کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھوا دیتے ہیں. ججوں کو بھی کہتے ہیں بیٹھ کے پڑھیں جناب اس کی یہ جلدیں ہیں اس کی, ہم آپ کو دے رہے ہیں آپ بھی پڑھیں اس کو, ہم بھی پڑھتے ہیں, آئے اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. اس پہ ڈسکشن کھلے گی تب جب اس معاملے کے اوپر مقدمات درج ہوں گے. آئی تھنک ایف آئی اے کو یا یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ تو یہ چاہے گی کہ یہ کٹا کھلے. موجودہ حکومت یہ چاہے گی کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی کو بڑھانے کے لیے اس کو بطور ایک ٹول, ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جائے. لیکن کیا یہ چیز اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرے گی, یہ بڑا سوال ہے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے کچھ مشکلات ہیں پاکستان میں اور وہ بہت بڑھ گئی ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں, ان کو کم کرنا چاہیے. عارف علوی صاحب نے آج بڑا اچھا فارمولہ دیا, آپ کہیں تو میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. انہوں نے 7 نکات عارف علوی صاحب نے بڑے اچھے قوم کو پڑھ کے سنائے اور انہوں نے کہا جی یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ ابھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے. عارف علوی صاحب کہتے ہیں جی سب سے پہلے تمام اسٹیک ہولڈر ایک ٹیبل پہ آ جائیں. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ کھلے ذہن کے ساتھ معاملات کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ معاملات کتنے سنگین ہیں, پرابلم کہاں تک چلی گئی ہے. اپنی انا اور غصے کے جذبات کو کم کریں, یہ تیسرا وہ کہہ رہے ہیں. چوتھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دریا کے دونوں کناروں سے پل بنانا شروع کریں. آپ بہت اچھی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک طرف سے آگے بڑھیں اور کوئی دشمن نہیں ہے, درگزر کریں اور آگے بڑھنے کے بارے میں سوچیں. کوئی شک نہیں ہے. پھر 5ویں نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے آپ کو جو خوف ہے نا کہ یہ آئے گا تو یہ کر دے گا, وہ رہ جائے گا تو وہ یہ کر دے گا, اگر وہ ہے تو اس کو یہ کرنا پڑے گا ورنہ وہ یہ کر دے گا, اس خوف کو قابو پانے کے لیے کھل کے ایک دوسرے سے بات کریں کہ آپ کو دوسرے سے ڈر کس بات کا لگتا ہے اور ایک دوسرے کا خوف دور کریں, اس کو حل کریں. اور 6 نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ اس پر بھی بحث کریں کہ مذاکراتی سیٹلمنٹ کا بدترین بدل کیا ہو سکتا ہے. پھر آخر میں کہہ رہے ہیں کہ غور کریں اور مسئلے کو حل کریں, پہلے دبا کریں پھر دعا کریں. اب دیکھیں یہ بڑی سنجیدہ باتیں, ان کو آپ اب وہ کوئی پیٹرن نہیں بتا رہے کہ یہ ایسے ہوگا یا کوئی انہوں نے فارمولا نہیں دیا, لیکن وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سائیکولوجیکل بیریئرز ہیں, ان کو آپ نے کراس کرنا ہے, اپنا خوف بھی دور کرنا ہے, اپنے فیئرز بھی دوسرے کو بتانے ہیں جناب مجھے یہ پرابلمز ہیں, اور کھل کر بیٹھ کے تجزیہ کر کے دیکھ لیں کہ حالات کتنے خراب ہیں, کیا یہ خود ہی ایسے ٹھیک ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے, پاسبل ہی نہیں ہے. ہمیں بیٹھنا پڑے گا, بیٹھ کے ٹھیک کرنے پڑیں گے, تو آؤ بیٹھو ٹھیک کرتے ہیں. پھر اپنی اپنی ڈومینز کے اندر چلے جائیں نا. دیکھیں آپ کے پاس سب سے جو علی قیمتی چیز ہے نا, آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے جس کو آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتے ہیں. یہ آپ کے یہاں پہ 1.5 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, میں کانسٹیٹیوشن کی بک بھی ہے. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کے پاس ہے آگے بڑھنے کا رستہ. زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تو آپ کے پاس دیکھیں نا قرآن پاک ہے, آپ کے پاس اخلاقیات ہے, آپ کے پاس حدیث نبوی ہے, بہت ساری چیزیں آپ کے پاس, صحابہ کرام کی مثالیں ہیں. لیکن پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کو آگے چلانے کے لیے آپ نے انہی اسلامی عقائد کی روشنی میں اپنا ایک کانسٹیٹیوشن بھی بنایا ہوا ہے نا.
تو کیوں نہیں ہم اس سے کام لے لیتے؟ اگر ہم سب نے ریویو کرنا ہے یا پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو بیٹھ کے کہیں جی یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن کی، اس کی جو بنیادی روح ہے اس کے مطابق طے کر لیں کس نے کہاں جانا ہے. جو ادارے ہیں وہ اپنی ڈومین میں واپس چلے جائیں، جو سیاستدان ہیں وہ اپنی ڈومین کے اندر اپنے آپ کو محدود کر لیں. ایک دوسرے کی اسپیس میں انکروچ اپون نہ کریں. دیکھیں